ابھی میں نے ایک خاتون کو چیک کیا، ان کے ساتھ ان کے بھائی تھے اور خاتون ڈپریشن میں تھی. میاں دبئی ہوتا ہے، اوورسیز ہوتا ہے. اچھا میں اس سے ایسی باتیں کرنے لگ گیا. 2 بچے تھے، کراچی شادی ہوگی ملتان سے. اوورسیز میاں کہاں رہتا ہے؟ باہر رہتا ہے، کبھی کبھی آتا ہے. اب میاں جو ہوتے ہیں، یہ جو لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپس ہوتے ہیں، اب بڑی بات کر رہے ہیں شعیب اور ثانیہ کی طلاق پر. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ ہے، اسپیشلی وہ جن کے میاں ساتھ نہیں رہتے، ایون دوسرے شہروں میں بھی رہتے ہیں تو یہ مسئلے ہیں. ہم لوگوں نے نا لانگ ڈسٹینٹ ریلیشن شپس جو ہیں، لانگ ڈسٹینس کے میاں، ان دونوں کے ریلیشن شپ میں بھی یہی مسئلہ تھا. بیوی پاس نہیں رہتی تھی، وہ پاکستان لانا چاہتا تھا شعیب، وہ آئی نہیں، وہ دبئی شفٹ ہو گئی. کبھی کبھی یہ ملتے تھے. اب اوورسیز جو باہر رہتے ہیں، مرد کو باہر منہ مارنے کا موقع جب کھلا ملے گا، تسی ہانڈی دا ٹکن جڑا کھلا چھڑ دو گے، پھر تسی ایکسپیکٹ کرو گے کہ وہ منہ نہ مارے. یہ تہاڈی غلط فہمی ہے. تو ہوتا یہی ہے. اب اوورسیز میں آپ کہیں جی مجبوریاں ہیں، ہم بھوکے مر رہے ہیں. میں برملا کہہ رہا ہوں، میرے پاس جتنے مریض اوورسیز آتے ہیں سب کو پتا ہے، جس میں خواتین کی بھی اکثریت ہے. لوگ مردوں کو ٹھرکی کہتے ہیں. اوور آل ہر معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں بھی، خواتین جب فرسٹریٹڈ ہوتی ہیں تو وہ بھی ٹھرک کی طرف چلی جاتی ہیں. ایکسٹرا میریٹل افیئرز جہاں مرد باہر منہ مار رہے ہوتے ہیں، وہاں عورتوں میں بھی کامن ہے. اب اس حقیقت کو سن لینا ہے تو سن لیں، نہیں سننا تو یو آر لیونگ ان اے فولز پیراڈائز. آپ جاہلوں کی جنت بنا کے بیٹھے. عورتیں بھی ایکسٹرا میریٹل افیئرز رکھتی ہیں، عورتیں بھی فرسٹریٹ ہو کے، ڈپریس ہو کے کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈتی ہیں. انہوں نے تم سے سہارے کے لیے شادی کی تھی اور تو پردے نہیں لگے ہوئے سی. اب وہ سہارا تم نے یہ دیا کہ تم نے 1-2 بچے سٹے، جوان لڑکی سے شادی کی، اس کو یہاں پھینک کے چلے گئے. یاد رکھیں، جو سسرال والے ہیں نا، ان کی خدمت کرنا ڈائریکٹلی بیٹے کا کام ہے. تمہارے ماں باپ کی خدمت کرنا اس عورت پر جس کو بیاہ کے گھر لائے ہو فرض نہیں ہے، فرض تم پہ ہے. وہ اگر کرتی ہے تو وہ اس کو کرنا چاہیے اخلاقی طور پر. ہمارے مذہب میں کوئی کمپلشن نہیں ہے اس پہ کہ وہ ساس سسر پالے. اور تم لوگ، اس نے اپنے ماں باپ کی اس طرح نہیں کیا ہوتا کہ تم لوگ اتنی کمپلشن اس پہ ڈال کے وہ بچے بھی سنبھالے، تمہارے بوڑھے ماں باپ بھی سنبھالے. تم باہر دبئی میں، گلف میں، عمان میں ننگی ٹانگیں دیکھو، عورتیں دیکھو، فلپینی لڑکیوں کے ساتھ جا کے مساج کراؤ اور ہر قسم کے وہاں جو بھی ہیپی اینڈنگز کراتے پھرو، عیاشیاں کرتے پھرو اور ایکسٹرا میریٹل افیئرز چلاؤ. اور یہاں وہ بیچاریاں یا تو سڑیں گی یا پھر فرسٹریشن میں کوئی سہارے ڈھونڈیں گی. پھر جب لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپس ہوتے ہیں یا تمہاری طلاقیں ہوتی ہیں، یہ شعیب ثانیہ کے کیس میں کیا ہوا ہے؟ یہی ہوا ہے. تو جب میاں بیوی ساتھ نہیں رہیں گے تو پھر شادی جڑا ہے وہ پانڈے مانجن واسطے کیتی سی، پھر شادی کیوں کی؟ تو اگر ہم آج یہ بات نہیں سمجھیں گے، اتنی طلاق عام ہو چکی ہے، اب عورتوں میں صبر نہیں رہا، فرسٹریشن پیک پہ ہے. یہ ٹک ٹاک پہ جو ہے پھوپھیاں تو نہیں ناچ رہی، یہ ہمارے گھروں کی لڑکیاں ہی ہیں نا جو ٹک ٹاکوں پہ ناچ رہی ہیں. کوئی جنت مرزا آسمان سے تو نہیں ٹوٹی. او ایتھے معاشرے دی خاتون ہے. اریکا ہیک ساڈے معاشرے دی خاتون ہے. یہ ساڈے معاشرے دی ہیں جڑیاں نچن نہیں ہیں. یہ انسٹا پہ جو تصویریں لگا رہی ہیں، جو پہلے میک اپ کی لگاتی ہیں پھر ننگی تصویریں لگاتی ہیں، وہ کہاں سے ہیں؟ وہ ادھر سے ہی ہیں. یہ کراچی لاہور کی لڑکی ہیں اور آئی چھوٹے موٹے کسی پنڈوں سے ہیں. یہی کچھ ہے. اور تمہیں لگتا ہے وہ آسمانوں سے ٹپی ہیں؟ ان سے شادیاں کرو گے، پھر خود دبئی ٹر جاؤ گے، وہاں جا کے عیاشیاں کرو گے، وہ ادھر پڑی سڑی رہیں گی تو وہ ادھر پڑی سڑی رہیں گی. میں بیٹھا ہوں دریا کے دوسرے کنارے، کلیئر سٹوریز ہیں میرے پاس، خود آ کے بتاتی ہیں کہ ہم کیا کرتی پھر رہی ہیں اور مرد بھی یہی کچھ کرتے پھر رہے ہیں. یہ اگر آپ آج نہیں سوچیں گے، آج نہیں روکیں گے تو پھر دوسرا حل کوئی نہیں ہے. یہ فرسٹریشن، یہ ڈپریشن طلاقوں کی بڑی وجہ ہے، اس کو سمجھ لیں.